ابھی جو چند دن پہلے یہ حادثہ ہوا ہے کہ نہتے اور بے قصور لوگوں پر حملہ کیا گیا ہے، میرے محترم ان آیتوں کی روشنی میں، ان حدیثوں کی روشنی میں، ان مثالوں کی روشنی میں آپ توڑ کر دیکھیں کہ وہ کسی طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہ سکے۔ ہو سکتا ہے اس میں تذکرہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، تو بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس میں تو مسلمانوں کا تذکرہ ہے، مسلمان کا ذکر ہے، کافر کا تو ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب علماء کرام، مفتیان کرام یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس وقت جہاں پر تمام مسلمان ہی مسلمان تھے، اس وقت یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ حدیث مسلمان اور غیر مسلم سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی غیر مسلم کو بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے، اگر وہ حالت امن میں ہو، خوشی خوشی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس وقت اگر آپ کی ذات سے، آپ کے کسی عمل سے اگر اس غیر مسلم کو بھی اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ گنہگار ثابت ہوں گے، آپ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ گرچہ مفتیان کرام اس کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہچان بتا دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی پہچان یہی بتائی کہ مسلمان وہی ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو سکے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی ہے، حب الوطن من الایمان، کہ ایمان کا ایک حصہ ہے ملک سے محبت کرنا، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، اور پھر اسی مٹی کے، اسی ملک کی مٹی میں ہم دفن ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی فوج کے لیے، ہمارے ملک ہندوستان کی فوج کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس دعا کو قبول و منظور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کی لغزشوں خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری نمازوں کو قبول و منظور فرما، ذکر و اذکار کو قبول و منظور فرما، تسبیحات کو قبول و منظور فرما۔ اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے ہم تمام حاضرین کے جملہ شدہ متعلقین مرحومین کی مغفرت فرما، تمام کو جنت کے اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرما۔ اے العالمین، ہم حاضرین میں سے جو بھی بیمار ہوں یا ہمارے جو رشتہ دار بیمار ہوں، ان تمام کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خصوصاً اے العالمین ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرما۔ اے العالمین، پڑوس کے ملک سے ہمارے ملک میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، اے العالمین ہمارے اس ملک ہندوستان کو کامیاب فرما، سرخرو نصیب فرما۔ اے العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اے العالمین اسی حوالے سے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی فوج کو کامیابی نصیب فرما اور ایک ایک فوج کی حفاظت فرما۔ اے العالمین کے جانی مالی نقصانات سے حفاظت فرما۔ اے العالمین ہمارے ملک کے ہر فرد کی حفاظت فرما، ہماری حکومتوں کی حفاظت فرما۔ اے العالمین تمام لوگ سر جوڑ کر ایک ہو کر اے العالمین ملک کا ساتھ دینے کے لیے بے قرار ہیں، ملک کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اے العالمین ہم بھی آپ حضرات سے ہمارے اس قادریہ مسجد کے مصلیات
ٹرسٹیان، سیکریٹری اور جملہ العالمین حاضرین تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ العالمین ہمارے ملک ہندوستان کو کامیابی نصیب فرما۔ العالمین تو دیکھا ہے العالمین پڑوس کے ملکوں نے ہمارے نہتے لوگوں کو جو سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، بے قصور لوگ تھے، چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، خوشیاں منانے کے لیے گئے تھے، العالمین اس خوشی کو چھین لیا ان لوگوں نے۔ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے العالمین ہمارے ہندوستان کی فوج کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، اور ملک ہندوستان کو سکون نصیب فرما، اور ہم تمام کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک میں جس طرح بھائی چارگی قائم ہے اس کو قائم و دائم رکھ العالمین۔ سب جوڑ کر العالمین ہم تمام لوگ جو ہم تمام اس ہندوستان کی خوبصورتی ہے العالمین، اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں، سب جوڑ کر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، سفر کرتے ہیں، سفر حضر میں سب میں ساتھ ہیں۔ ہم تمام کے العالمین ساتھ رہنے کو قبول و منظور فرما العالمین۔ اس کی برکت سے ہمارے ملک ہندوستان کو کامیاب اور کامرانی نصیب فرما، دشمنوں کو العالمین نشت و نابود فرما، تو اپنا فضل و کرم نازل فرما العالمین۔ تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے العالمین ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارے آمین کہنے کو قبول و منظور فرما، ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول و منظور فرما العالمین۔ جمعہ کی نماز کے بعد تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اور اس کامیابی کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو اسے کامیابی اور کامرانی نصیب فرما دے۔ تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول و منظور فرما العالمین، قبول و منظور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔